السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ معزز حضرات، سنت اور نفل نمازوں کے اندر وتر کی نماز کو جو ایک اہمیت اور اعلیٰ مقام حاصل ہے، وہ دوسری سنت اور نفل کی نماز کو حاصل نہیں۔ وتر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اس کا اہتمام کرتے تھے کہ اگر کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز کسی بھی عذر کی بنیاد پر، بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے اگر چھوٹ جاتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دن میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، ان اللہ امدکم بصلاۃ ہی خیر لکم من حمر النعم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ایسی نماز عطا فرمائی ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی نماز ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وہ وتر کی نماز ہے جس کا وقت عشاء کی نماز سے لے کر طلوع فجر تک رہتا ہے، یعنی اسی دونوں وقت کے درمیان اس کا وقت موجود ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس کی وصیت کیا کرتے تھے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل سرور دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی ایسی وصیت کی ہے کہ میں اسے کبھی بھی نہ چھوڑوں۔ انہی میں سے وتر کی نماز ہے کہ میں سونے سے پہلے اسے ادا کر لیا کروں۔ ایسے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اوتروا یا اہل القرآن، اے اہل قرآن، یعنی اے مسلمانوں، نماز وتر کا اہتمام کیا کرو۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر کے تعلق سے، اس کے بعد فرمایا فمن لم یوتر فلیس منا، جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور بعض اہل علم نے تو اس کی اہمیت اور اس کے مقام کو دیکھتے ہوئے اسے واجب کا درجہ دیا ہے کہ اسلام کے اندر یہ واجب ہے، حالانکہ اس کا حکم سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر دین اسلام کے بارے میں بہت ساری باتیں پوچھی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے علاوہ دوسری نماز کا تذکرہ نہیں فرمایا تھا، اور جانے کے بعد فرمایا تھا کہ اگر یہ اپنے اس قول میں سچا ہے، اس صحابی نے کہا تھا کہ میں ان سے نہ زیادہ کروں گا نہ ان میں کم کروں گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر یہ سچ بول رہا ہے تو یہ کامیاب ہو جائے گا، اس میں وتر کی نماز نہیں ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے وتر کو مقرر کیا ہے جو تمہارے فرض نمازوں کی طرح نہیں ہے، تمہارے فرض نمازوں کی طرح واجب نہیں ہے، یعنی یہ سنت مؤکدہ ہے، اور یہی راجح مسئلہ ہے وتر کے سلسلے میں کہ اس کا حکم سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اسے چھوڑ دیتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہے، البتہ نماز وتر کا چھوڑنا یہ مکروہ عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کبھی بھی نہیں چھوڑا ہے، نہ ہی حالت سفر کے اندر اور نہ ہی اپنے گھر موجود رہنے کی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کبھی کسی عذر کی بنیاد پر وتر کی نماز رات میں چھوٹ جاتی تھی تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قضا دن میں کرتے تھے، یعنی اسے جفت بنا لیتے تھے۔ اور یہی سنت طریقہ ہے کہ اگر کوئی آدمی 3 رکعت وتر کی نماز پڑھتا ہے تو دن میں اگر اسے قضا کرنا ہے تو 4 رکعت پڑھ لے، 5 کی عادت تھی تو 6 پڑھ لے، 7 کی عادت تھی تو 8 پڑھ لے، 9 کی عادت تھی 10 پڑھ لے، 11 کی عادت تھی 12 پڑھ لے، 1 کی عادت تھی تو 2 رکعت پڑھ لے۔ اس طریقے سے سنت ادا کرنے کا یہ طریقہ اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ میرے بھائیوں، وتر کی نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جو شخص عمدن جان بوجھ کر وتر کی نماز چھوڑ دے وہ برا انسان ہے، اور وہ اس لائق ہے کہ اس کی گواہی اور شہادت قبول نہ کی جائے۔ یہ مقام اور یہ اہمیت ہمارے سلف
نماز وطر کو دیا کرتے تھے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وطر کی نماز کی اہمیت ہمارے دین اسلام کے اندر کتنا زیادہ ہے، لہذا اسے کسی بھی حالت میں چھوڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے مثال دے کر سمجھایا کہ اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، اور اہل عرب کے نزدیک سرخ اونٹ کی بڑی اہمیت تھی، یہ بڑا عمدہ اور بہترین دولت و پراپرٹی مانی جاتی ہے ان کے نزدیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذہن و دماغ میں قریب کرنے کے لیے یہ مثالیں دے کر سمجھایا کہ تمہارے لیے سرخ اونٹ سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ انداز تھا سمجھانے کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایسے میرے بھائیوں، وطر کی نماز کا وقت کیا ہے؟ عشاء کی نماز سے پہلے پڑھنا یہ جائز نہیں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک اس کا وقت ہے، کسی بھی وقت انسان پڑھ سکتا ہے۔ شروع رات میں پڑھ سکتا ہے، بیچ رات میں پڑھ سکتا ہے، آخری وقت میں پڑھ سکتا ہے، البتہ آخری وقت میں پڑھنے کی اہمیت اور فضیلت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تر یہی ثابت ہے کہ آخری اوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور اس کی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے کہ جو انسان اس بات پر یقین اس کو نہیں، اعتماد نہیں ہے کہ وہ آخری وقت میں اٹھ کر اس وطر کی نماز کو ادا کر پائے گا، اسے چاہیے کہ اول وقت میں سونے سے پہلے ادا کر لے۔ اور جسے اپنے اوپر بھروسہ ہے، اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ وہ اٹھے گا، تو اسے چاہیے کہ آخری وقت میں اس کو ادا کرے، کیونکہ آخری وقت میں قرآن کی تلاوت کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور یہ افضل وقت ہے۔ اس لیے اس کا افضل وقت میرے بھائیوں رات کے آخری حصے میں ادا کرنا ہے، جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ میرے بھائیوں، وطر کی مقدار کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثیں ثابت ہیں۔ 1 رکعت بھی ثابت ہے، 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت اور 9 رکعت، 11 اور 13 تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بلکہ بعض علم کہتے ہیں کہ اگر انسان اس سے بھی زیادہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اس حدیث کو دیکھتے ہوئے کہ تم میں سے کوئی رات میں جب نماز پڑھے تو 2 کر کے پڑھے، اور جب اسے صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت پڑھ لے، باقی ساری نمازوں کو یہ 1 رکعت وطر کی نماز بنا دے گی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 11 رکعت پڑھتے تھے، 10 رکعت پڑھنے کے بعد 1 رکعت اللہ کے نبی پڑھتے تھے، اور یہ 1 رکعت ساری نمازوں کو وطر بنا دیتی تھی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت میں اور وارد ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا کرتے تھے، اور آخر میں وطر کی نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، وطر کی نماز کی تعداد ہمیں معلوم ہو گئی۔ وطر پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اگر انسان 11 رکعت پڑھنا چاہتا ہے، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 11 رکعت اگر پڑھنا ہے تو ہر 2 رکعت پر سلام پھیر دے اور اخیر میں 1 رکعت پڑھ لے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ انسان ایک ہی سلام سے، یعنی 10 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد کرے، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر 1 رکعت اور مکمل کرے اور پھر سلام پھیر دے۔ اور البتہ اگر کوئی انسان 9 رکعت پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے 2 طریقے موجود ہیں کہ انسان 2 کر کے سلام پھیر دے اور 1 رکعت اخیر میں پڑھے، یا ایسا بھی طریقہ وارد ہے کہ انسان 9 رکعت لگاتار پڑھ جائے اور پھر 8ویں رکعت میں تشہد کر کے اٹھ جائے بغیر سلام پھیرے ہوئے، اور پھر 9ویں رکعت میں تشہد کرے اور پھر اس کے بعد سلام پھیر دے۔ 7 اور 5 کا طریقہ یہ بتلایا گیا ہے کہ 3، 7 اور 5 کو ایک ہی تشہد اور ایک ہی سلام کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اور اگر کوئی انسان 3 رکعت پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے 2 طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ انسان اگر 3 رکعت وطر کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر انسان سلام پھیر دے اور پھر الگ سے 1 رکعت پڑھے، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان 3 رکعت کنٹینیو پڑھ جائے بغیر تشہد کے، بغیر بیٹھے ہوئے۔ یہ بھی طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ البتہ مغرب کی طرح پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جس سے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ مغرب کی طرح پڑھتے ہیں کہ 2 رکعت میں تشہد کرتے ہیں اور پھر تیسری رکعت پڑھتے ہیں۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو معلوم ہوا میرے بھائیوں کہ 11 اور 13 رکعت تک وطر کی نماز پڑھنا ثابت ہے۔ 11 رکعت پڑھنا یہ ایک کمال درجے کا وطر ہے، اور اکلے کا سب سے کم تر کمال 3 رکعت ہے، اور 1 رکعت پڑھ لینا کافی ہے۔
البتہ میرے بھائیوں دعائے قنوت، میرے بھائیوں قنوت پڑھنا یہ مستحب ہے. وطر میں اگر انسان خود قنوت پڑھتا ہے تو یہ مستحب ہے، اور اگر کبھی انسان دعائے قنوت چھوڑ دیتا ہے تب بھی اس کی وطر کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی طرح وطر کی نماز ہو جائے گی. جیسا کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر قنوت نہیں پڑھے تو ہماری وطر کی نماز نہیں مانی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت وطر کو چھوڑا ہے، دعا کو چھوڑا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی قنوت کی دعائیں ثابت ہے. ان میں سب سے بہترین جو دعا ثابت ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما آتیت وقنی واصرف عنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. اس دعا کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی نے کبھی چھوڑ دیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سنت کے مطابق وطر کی نماز کا پابندی کے ساتھ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں وطر کی نماز سے غفلت کا شکار نہ بنائے اور ہم اسے ہر حال میں پڑھنے کی کوشش کریں. اے اللہ تو ہمیں سنت کا پابند بنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.